بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک، یہ آپ کا نصاب ہے خاصہ اول کا۔ آپ یہاں پہ جو ہے تو اس کلاس میں آپ تعلیم الاسلام پڑھیں گی۔ ضروری ہدایات و پیغام برائے طلبہ و طالبات۔ نماز اور منزل کی پابندی، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہی ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی، روزانہ مطالعہ اور تکرار کریں۔ خوش نویسی کی مشق، عربی ادب کی کتاب سے اور آن لائن کلاسز سے منسلک رہیے۔ تعلیم الاسلام یہ کتاب آپ پڑھیں گی۔ آج کے سبق میں آپ جو ہے تو مستحبات کے وضو کے مسائل پڑھیں گی۔ اس سے پہلے آن لائن کلاسز سے پہلے جو ہے تو آپ وضو کے وہ مسائل پڑھے تھے جو وضو میں سنت ہیں۔ آج جو ہے تو آپ وہ مسائل پڑھیں گی جو مستحب ہیں، یعنی وہ ارکان اور اعمال جن کے کرنا جو ہے تو وہ باعث ثواب ہے اور نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر مستحبات وضو کے مسائل میں جو ہے تو آپ ایک تو یہ پڑھیں گی کہ دائیں طرف سے وضو کرنا کیسا ہے، اسی طرح گردن پر مسح کرنے کی صورت پڑھیں گی، اور وضو میں دیگر اور کیا کیا آداب ہیں یہ سب آپ پڑھیں گی۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے اسے مستحب بتایا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرے، یعنی دونوں انگلیوں کی بیک سائڈ سے مسح کرنا چاہیے، اور گلے پر مسح کرنا بدعت ہے، یعنی یہ اضافی ہے اور غلط ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں؟ جواب، وضو کے آداب بہت ہیں۔ مثلاً ایک ہی ہے کہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے ہماری، اس کا جو اگلا حصہ ہے سرا، اس کو بھگو کر کانوں کی سوراخ میں ڈالنا۔ اسی طرح نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، یعنی وضو کرتے وقت اپنی جو ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو اپنی جگہ سے ہلانا کہ انگوٹھی کے جو نیچے جو حصہ ہے وہ بھی گیلا ہو جائے، وہاں تک پانی پہنچے۔ دنیا کی باتیں یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، زور سے منہ پر پانی نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے تو مستحبات وضو کے جو ہے تو چند مسائل تھے۔ آگے جو ہے تو آپ نواقض وضو کے مسائل پڑھیں گی۔ نواقض سے مراد وہ کام یعنی جن سے وضو ٹوٹ جائے۔ پھر ہم پڑھیں گی کہ وہ کون کون سے چیزیں لاحق ہوتی ہیں انسان کو جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ان کی مقدار پڑھیں گے، جیسے خون کے کتنی مقدار جسم میں ہو، جسم سے باہر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ قے کے بارے میں بھی پڑھیں گی کہ وہ کتنی مقدار میں ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، اور پھر قے اور مطلی میں فرق بھی دیکھیں گی آپ۔ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال کیا ہے، ناپاک چیز بدن سے نکل کر کتنی بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ کوئی ناپاک چیز بدن سے نکل کر اس مقام کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تھوڑی سی بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہاتھ وغیرہ سے اگر خون نکل جائے اور وہ خون جو ہے تو اسی جگہ پر رہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر وہ خون بہہ جائے اپنی جگہ سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے، آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر ہی رہا، بہا نہیں، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کا اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے اور نہ ہی غسل میں دھونا فرض ہے۔ آگے ہے، اگر زخم پر خون ظاہر ہوا، اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا تو وضو ٹوٹا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اگر خون پونچھا نہ جاتا تو بہہ جانے کے لائق تھا یا نہیں۔ اگر اتنا تھا کہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر اتنا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ خون مطلب اگر ایک مرتبہ نکلا ہے اس کو پونچھا ہے، اس طرح کئی بار ایسا ہوا ہے تو تب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر خون اتنا تھا کہ وہ بہہ جانے کے لائق تھا پھر وضو ٹوٹ گیا، اگر اتنا نہیں تھا تھوڑا سا تھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اگلا سوال ہے، قے میں کیا چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا؟ قے میں پت یعنی کوئی ایسا زخم ہو پرانا جس سے خون یا پیپ وغیرہ نکلتی ہو، یا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
اور اگر صرف خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگلا سوال ہے، اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی مرتبہ ہوئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر ایک متلی سے کئی بار قے ہوئی اور اس کا مجموعہ اس قدر ہے کہ منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ متلی مطلب اگر انسان کا دل خراب ہوتا ہے، ایک مرتبہ دل خراب ہوا تو اس سے کئی بار مطلب تھوڑی تھوڑی قے ہوئی، تو پھر وہ ساری قے دیکھیں گے ہم کہ اسے جو ہے تو اگر ایک مرتبہ ہوتی تو یہ منہ بھر کے ہے یا نہیں۔ اگر یہ منہ بھر کے ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر ایک متلی سے تھوڑی قے ہوئی پھر وہ متلی جاتی رہی اور دوبارہ متلی ہو کر تھوڑی سی قے ہوئی تو ان دونوں مرتبہ کی قے کو جمع نہیں کیا جائے گا اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان کا دل خراب ہوا اور اس کو تھوڑی سی قے ہوئی، پھر وہ اس سے ٹھیک ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو دوبارہ اس کا دل خراب ہوا اور اس کو تھوڑی سی قے ہوئی، تو ان دونوں مرتبہ کی قے کو جمع نہیں کیا جائے گا اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر بدن میں کسی جگہ پھنسی ہے، یعنی کوئی زخم ہے ایسا جس سے خون یا پیپ نکلتے ہیں، اس میں سے خون یا پیپ کا جو دھبا ہے، داغ ہے، وہ کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ جواب یہ ہے کہ اگر خون یا پیپ نکل کر بہنے کے لائق نہیں ہے اور کپڑا لگنے سے دھبا آ جاتا ہے تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھو ڈالنا بہتر ہے۔ یعنی وہ خون، اس کا بھی وہی خون والا اصول ہے کہ اگر خون یا پیپ نکل کر اتنا ہو کہ اگر وہ بہنے کے لائق ہے تو پھر اور وہ کپڑے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا جو ہے تو ناپاک ہوگا، اور اگر وہ کم ہے، صرف دھبا یا داغ لگا ہے کپڑے پر اور وہ جو ہے تو بہنے کے لائق نہیں تھا تو وہ کپڑا پاک ہے، لیکن پھر بھی دھونا اس کو بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قے اگر منہ بھر کے نہ ہو تو وہ پاک ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ وہ قے جو ہے تو وہ پاک نہیں ہے۔ اگلا سوال، جونک نے بدن میں چمٹ کر خون پیا اور بھر گئی، یا مچھر یا پسو نے کاٹا تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جونک جو ہوتا ہے تو ایک کیڑا ہے، جسم سے چمٹ جاتا ہے اور یہ جو ہے تو کافی سارا خون پیتی ہے انسان کے جسم سے۔ جونک کے خون پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ چھڑانے کے بعد اس کے کاٹے ہوئے زخم سے خون نہ بہے، کیونکہ جونک اتنا خون پی جاتی ہے کہ اگر وہ خون بدن سے نکل کر اس کے پیٹ میں نہ جاتا تو یقیناً بہہ جاتا، اور مچھر اور پسو کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بہت تھوڑی سی مقدار میں خون پیتے ہیں جو بہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلا سوال ہے کہ کس قسم کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب کیا ہے؟ کھڑے کھڑے سو جانے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے سے، یا نماز کی حیت یعنی نماز کی صورت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے سجدے میں سو گیا، یا قعدہ یعنی بیٹھے بیٹھے سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کھڑے کھڑے انسان کسی دیوار وغیرہ سے سہارا یا ٹیک لگا کر سوتا ہے تو وہ تھوڑی سی نیند ہوتی ہے، اسی لیے وہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بیٹھ کر بغیر سہارا لیے انسان جو سوتا ہے وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے تو انسان کے جوڑ اور اعضاء ڈھیلے نہیں پڑتے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نماز کی جو جتنی بھی صورتیں ہیں، بیٹھنے کی ہو یا سجدہ کی، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اگلا سوال ہے، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کے سو جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ جی ہاں، انبیاء علیہ السلام کا وضو جو ہے تو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ ان کی خصوصیت اور خاص فضیلت تھی۔ اگلا سوال کیا ہے، کیا نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے سب کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، قہقہ سے مراد یہ ہے کہ اتنے زور سے ہنسے کہ اس کی آواز دوسرے یا اس کے جو آس پاس والے لوگ تھے وہ بھی سن لیں نماز میں۔ اور پھر نماز میں قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو ہنسنے والا ہے وہ بالغ مرد یا عورت ہو، کیونکہ نابالغ کے قہقے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو انسان قہقہ لگاتا ہے وہ جاگتے میں ہنسے، پس اگر نماز میں سو گیا اور سوتے میں قہقہ مار کر ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس نماز میں ہنسا ہے وہ رکوع و سجدے والی نماز ہو۔ نماز جنازہ میں قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر آخری سوال ہے اس باب کا کہ کیا کسی دوسرے شخص کے سطر پر نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی اپنے یا کسی دوسرے شخص کے سطر پر قصداً یا بلا قصد نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ قصداً یعنی اگر وہ جان بوجھ کر نظر ڈالے، یا بلا قصداً یا غیر ارادی طور پر اس کی نظر پڑ جائے، تو دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔
یہ آپ کا جو ہے تو نواقض وضو کا بیان تھا، یعنی وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلا باب ہے آپ کے پاس غسل کے مسائل۔ اس باب میں جو ہے تو آپ غسل اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ غسل جو ہے تو وہ عام طور پر نہانے کے لیے بولا جاتا ہے، پھر یہاں جو ہے تو اس کی مختلف اقسام ہیں جو آپ پڑھیں گی، جیسے بعض جو ہے تو مستحب ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ پھر آگے آپ مزید ان کی اقسام کی تفصیل اور صورتیں پڑھیں گی کہ کیا کیا ہے اور کیسے کیسے ہے۔ پھر جو ہے تو اس سبق کے آخر میں آپ مکروہ غسل کے بارے میں پڑھیں گی کہ وہ کیا ہے۔ سوالات کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ غسل کی جو ہے تو 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور مستحب۔ اگلا سوال ہے غسل فرض کتنے ہیں؟ غسل فرض کتنے ہیں؟ جواب یہ ہے 6 ہیں، اور ان کا بیان جو ہے تو تعلیم الاسلام کے اگلے حصے میں آئے گا۔ پھر اس سے اگلا سوال ہے غسل سنت کسے کہتے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب غسل سنت 4 ہیں، اور وہ چاروں یہ ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا، حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، یعنی احرام حج اور عرفات اور وقوف عرفہ کے معنی حج کے بیان میں آپ پڑھ لیں گے۔ عرفات اگلے جو ہے تو وہ عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ پھر اگلا سوال ہے غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل مستحب جو ہے تو وہ تو بہت سے ہیں، جن میں سے چند یہاں پہ آپ کو بتائے گئے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں غسل کرنا، اسی طرح عرفہ کی رات میں غسل کرنا، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں غسل کرنا۔ پھر ہے کہ سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا، پھر نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا۔ پھر ہے 5ویں صورت ہے کہ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ پھر ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کر لینا۔ پھر ہے کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ یہ غسل مستحب کی صورتیں ہیں، انہیں آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غسل سے پہلے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈال لے۔ پھر اگلا سوال ہے غسل کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ غسل کے وقت اگر بدن ننگا ہو، یعنی کوئی جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، تو قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، اور ستر چھپا ہوا ہو تو کوئی مذاقہ نہیں، یعنی جائز ہے۔ پھر اگلا سوال ہے ستر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟ یعنی بغیر کسی پردے کے غسل کرنا کیسا ہے؟ انسان کے اپنے جسم پر کوئی پردہ نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل خانہ میں یا کسی ایسی جگہ پر غسل کرے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے ستر پر نہ پڑے، تب ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے غسل میں مکروہ کتنے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ پانی زیادہ بہانا، یعنی غسل کرتے وقت پانی کا زیادہ بہانا، یہ بھی اسراف ہے۔ پھر اگلی صورت ہے کہ ستر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، یعنی باتیں کرنا۔ پھر تیسری صورت ہے غسل مکروہ کی کہ یہ قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا۔ پھر آخری صورت ہے کہ سنت کے خلاف غسل کرنا، یعنی ایک مرتبہ ہی پانی ڈالنا یا اس طرح کچھ کرنا جو سنت میں نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ پھر سوال ہے اگلا اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے، پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ آپ کے آج کے دونوں اسباق، 3 اسباق آپ نے پڑھے ہیں، ان کے سوالات جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے اور ان کو آپ نے ضرور ہر ایک سوال کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔